اور جن طلباء کرام نے حفظ مکمل کیا ان کے گھر والے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حافظ ابو بکر صاحب، حافظ عثمان صاحب، حافظ حسنین صاحب، شمریز صاحب، حافظ مطلوب صاحب، حافظ محمد الیاس اسلم صاحب، ان کے گھر والے اور ان کے اساتذہ کرام، ان کا کوئی کمال نہیں اس بچوں کا تب تک کہ جب تک ان کے والدین ان کو مدرسے نہ بھیجتے، اور ان بچوں کا کوئی کمال نہ ہوتا اس وقت تک کہ جب تک اساتذہ اس پر محنت نہ کرتے۔ جس طرح ان کی دستار بندی کی گئی ہے، آج تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں بلایا گیا اور ان کی دستار بندی کی گئی، اور کل قیامت کا دن ہوگا کہ ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام جمع ہوں گے اور دستار بندی کرنے والا رب رحمان۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یا باری تعالیٰ، سمجھ آئی کہ آپ حفاظت جب کرتے ہیں تو نبی پر ستم ہو تو آپ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، انسان پیدا ہو تو آپ ساتھ میں 2 فرشتے پیدا کرتے ہیں، بچہ ہے تب بھی فرشتے ہیں، بڑا ہے تب بھی فرشتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک کی حفاظت کرنی ہو تو گھر بناؤ، گھر والوں کی حفاظت کرنی ہو تو کمرے بناؤ، اگر لکڑی کی حفاظت کرنی ہے تو چھت کے تلے رکھو، انسان کی حفاظت کرنی ہے تو ایک اچھا کمرہ بناؤ کہ اس میں ہوا کا مناسب انتظام ہو۔ تو یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم حفاظت کریں تو یہاں علاقے کی حفاظت ہو کہ پاکستان ہماری حفاظت میں ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں فوج بناؤ، فوج کے لیے پھر ان کا اسلحہ بناؤ، پھر فوج کی حفاظت کرو، پھر وہ فوج علاقے پر کھڑی ہو، وہ بارڈر پر حفاظت کرے۔ یا باری تعالیٰ، کیا آپ اس قرآن کے لیے کوئی آسمان سے فوج کو بھیجیں گے؟ نہیں آئی۔ یا باری تعالیٰ، کیا اس کے لیے آپ کوئی عمارت بنائیں گے؟ نہیں بنی، تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو رب رحمان کہتا ہے کہ وہ تمہارے بچے ہوں گے، لیکن وہ سینہ ان بچوں کا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی حفاظت کی جگہ ہوگی۔ ہیں وہ قرآن پڑھنے والے بچے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا غضب اتنی انتہا پر ہوتا ہے کہ جب ہمارا غضب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ جو اس وقت اٹھا جب زمین والے سوئے ہوئے تھے اور وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھنا تھا اور اللہ کا غضب واپس ہو گیا۔ یہ اس قرآن کی برکت ہے جو آج الحمدللہ 5-7 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اپنے سینے میں رکھا۔ اور میں ان طالب علموں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اندھیرا ہو تو روشنی نہیں ہے، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے، بدبو ہے تو خوشبو نہیں ہے، خوشبو ہے تو بدبو نہیں ہے۔ اگر دل میں نور ہے تو قرآن ہے، اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو قرآن بھی نہیں رہے گا۔ تو قرآن کو یاد کرنا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ مشکل کام قرآن کو اپنے سینے میں بسا کر قبر تک لے کے جانا ہے۔ سامعین ذی وقار، میں کوشش کروں گا کہ ختم قرآن کے موقع پر ہم قرآن کو بھی ذکر کریں اور کاتب قرآن کا بھی ذکر کریں، ہم قرآن کا بھی ذکر کریں اور قرآن لکھنے والوں کا بھی ذکر کریں، ہم قرآن کا بھی ذکر کریں اور ان کا بھی ذکر ہو کہ جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، اور ان کا بھی ذکر ہو جنہوں نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا ہے۔ سامعین ذی وقار، قرآن نازل ہوا ہے، سب سے بھاری امانت ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کسی نے سنا، یاد رکھا، کوئی بھول گیا، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو کون یاد رکھے گا، اس کا کون امین بنے گا، اور اس کو دنیا تک پہنچائے گا کون؟ جب اللہ کے نبی کی نظر انتخاب پڑی تو وہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ پر پڑی اور فرمایا، اے امیر معاویہ، یہ اللہ کی بھیجی گئی امانت ہے اور اس کو لکھ کر دنیا تک پہنچا۔ یعنی کہ اللہ نے جو زمین تک پہنچائی تو وہ نبی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے پہنچائی، اور امت تک پہنچائی ہے تو وہ امیر معاویہ کے صدقے پہنچائی ہے۔ اور آج ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کو بر صغیر کہتے ہیں، اور بر صغیر میں جو صحابہ اکرام تشریف لے کر آئے، بر صغیر میں اسلام آیا، بر صغیر میں وہ شخص آئے کہ جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لشکر آئے، یہاں پر آ کے اسلام کو بھیجا۔ آؤ دیکھو تو صحیح کہ ابو عبیدہ کے جب لشکر آئے، صحابہ کے جب لشکر آئے تو امیر کون تھا، ان کو بھیجنے والا کون تھا، یہاں دین کی دعوت دینے کے لیے رخ کس نے متعین کیا تھا؟ جب یہاں قرآن آیا تو تخت پر امیر معاویہ تھا، جب یہاں صحابہ آئے تو تخت پر امیر معاویہ تھا، جب یہاں قرآن آئے تو تخت پر امیر معاویہ تھا، جب یہاں نماز آئی تو تخت پر امیر معاویہ تھا۔ اللہ کے نبی نے جس امیر معاویہ کا انتخاب قرآن کے لیے کیا تھا، اس نے بر صغیر میں اگر نماز پہنچی تو امیر معاویہ کے صدقے تھی، قرآن پہنچا امیر معاویہ کے صدقے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ امیر معاویہ، لہر و بر پہ چھا گیا معاویہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب اسلام لائے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بے شک بعد میں آئے لیکن ان میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ایمان لے کر آئے، لیکن علماء نے لکھا ہے، تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ قرآن کی خدمت، قرآن لکھنے کی خدمت حضرت زید بن ثابت نے کی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ قرآن کی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو وہ امیر معاویہ نے کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ کرتے کہ جس کو نبی قرآن بھی لکھا رہا ہے، اللہ کی کتاب بھی لکھا رہا ہے، اور یہ دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ معاویہ کو اس کتاب کا علم سکھا، جس کے لیے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ، اللہ کے نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں، یا اللہ اس معاویہ کو کتاب کے ساتھ حساب کا علم سکھا۔ حساب کے علم سے اللہ نے دنیا کو مسخر کر دیا، آدھی سے زیادہ سرزمین پر انہوں نے کی، اور کیوں نہ ہو کہ جن کے وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن لکھا، ان ہاتھوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ امیر معاویہ کے ہیں۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ ابو بکر کے ہیں۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ عمر فاروق کے ہیں۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ زید بن ثابت کے ہیں۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن جو زمین پر آیا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اور آج یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ جو قرآن امیر معاویہ نے لکھا تھا، یہ بچے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔